بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ چینل پہ اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی۔ وہ کمرے کی ایک طرف کھڑکی کے سامنے نہایت سنجیدگی سے کھڑی ہوئی جبکہ کمرہ ہر طرف سے بکھرا پڑا تھا۔ یہ تم نے کمرے کی کیا حالت کر کے رکھ دی ہے؟ زاویر کمرے کی حالت دیکھ کر حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ وانیہ، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، زاویر نے سختی سے کہا۔ تم ان سب کی عادت ڈال دو۔ ویسے تم نے کیا سوچ رکھا تھا میں سج دھج کے بیڈ پہ خاص تمہارے لیے گھونگھٹ لے کر بیٹھوں گی؟ وانیہ نے بڑے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ میں نے تم سے یہی سب ایکسپیکٹ کیا تھا۔ جو حالت تم بنا کے یہاں کھڑی ہو، دوپٹہ اس طرف پھینکا ہوا ہے، زیورات سائڈ ٹیبل پر پھینکے ہوئے ہیں، کتابیں نیچے گرائی ہوئی ہیں، اور تم برا نہ مانو تو اس بات کا جواب دینا پسند کرو گی یہ سب کرنے کے بعد تمہیں سکون مل گیا؟ زاویر نے انتہائی تلخ لہجے میں سوال کیا۔ میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں یہ کہتے ہوئے وانیہ واش روم کی طرف چلی گئی۔ وانیہ کے والدین کی ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی۔ والدین کی ڈیتھ کے بعد اس کی پرورش اس کی دادی نے ہی کی۔ ماں باپ کا سایہ سر پر سے اٹھنے کے بعد اس کی دادی نے اسے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ خود وانیہ بھی اپنی دادی سے بہت محبت کرتی، اس لیے وہ زاویر کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ دراصل زاویر اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ یہ فیصلہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ اپنی دادی کے احسانات، جذبات اور محبت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ اس نے کوشش کی تھی زاویر کو سمجھانے کی کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے، لیکن قسمت میں یہی لکھا تھا۔ آج ان دونوں کی شادی کی پہلی رات تھی۔ شادی سے 2 ماہ پہلے ہی زاویر کے والدین نے ان دونوں کے لیے ایک خوبصورت کوٹھی تیار کروائی تھی جہاں وہ دونوں خوشی سے اپنی زندگی گزار سکیں، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنے تک کو تیار نہیں تھے۔ زاویر کو پانے کی خواہش ہر لڑکی میں پیدا ہو سکتی کیونکہ وہ ایسی پرسنالٹی رکھنے والا شخص تھا۔ وہ ہر چیز کو بہت باریکی اور چالاکی سے دیکھتا تھا۔ گھر کے سارے خادم اس کے غصے سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کے قانون میں کسی کو بھی دوسرا موقع دینا اس کی شان کے خلاف تھا۔ وہ اپنی بات کا کھرا اور خوددار انسان تھا۔ جو چیز اسے چاہیے ہوتی وہ خود حاصل کر کے رہتا۔ وہیں وانیہ اس کے بالکل برعکس تھی، خوش مزاج اور سب سے مل جل کر رہنے والی، ہنستی مسکراتی چلبلی سی طبیعت کی مالک تھی۔ ان دونوں کی شروع سے ہی نہیں بنتی۔ زاویر کی ماں اپنی بہن کا عکس وانیہ میں دیکھتی، وہ خود چاہتی تھی کہ وانیہ ان کے گھر کی بہو بنے۔ بالآخر سب کی خواہش کے مطابق دونوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے منائی گئی۔ وانیہ بہت پرکشش تھی، اس کی ہرنی جیسی چال اور ترچھے نین نقوش دلوں پہ راج کرتے تھے، لیکن زاویر جیسے انسان کے دل پہ راج کرنا ایک الگ معنی رکھتا تھا۔ زاویر انا پرست انسان تھا، اسے کسی کی قید میں رہنا پسند نہیں، وہ آزادانہ حکومت پسند کرتا تھا۔ تم اپنی فضول ضد کب تک ختم کرو گی؟ پورا دن اس کمرے میں بیٹھی رہتی ہو، اتنا بڑا گھر ہے، ہر چیز موجود ہے۔ آج 1 ہفتے سے میں یہ سب برداشت کر رہا ہوں، ابھی تک تم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ زاویر نے کمرے میں آتے ہی وانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صحیح کہا تم نے، اس گھر میں سب موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ میں اس جیل میں روز دن گنتی رہتی ہوں۔ تم بول رہے ہو 1 ہفتہ ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے کئی سال سے یہاں قید ہوں، وانیہ نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ صاف معلوم ہو رہی۔ سویٹ ہارٹ، تم اس جیل کی عادت ڈال لو کیونکہ اس سے رہائی بہت مشکل ہے، زاویر اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کے چہرے پہ وہی طنزیہ مسکراہٹ تھی، وہ بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، کھانا لائی ہوں، خادمہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے زاویر کو مخاطب کرنے لگی۔ جی، وہاں ٹیبل پہ رکھ دیجیے، زاویر نرمی سے جواب دیتا ہے اور خادمہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وانیہ سختی سے کہتی۔ کھانا تو پھر بھی پڑے گا، زاویر بیڈ پر سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ کافی دیر تک وہ کوشش کرتا رہا لیکن وانیہ اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ وانیہ کے اتنے نخرے کیوں اٹھا رہا تھا، شاید ایک ذمہ داری سمجھ کر، یا شاید اسے یہ سب صرف اس کے لیے کرنا پسند تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس کے بعد اپنے طریقے سے کھلاؤں گا، زاویر غصے سے کہتا ہے جبکہ وانیہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ زاویر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو تم نے مجھے کرنے پہ مجبور کیا ہے، وہ اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر اس کے ہاتھ باندھتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ وانیہ بہت کوشش کرتی ہے اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہونے کی لیکن ناکام ہو۔ کان کھول کر سن لو، اب تم خاموشی سے منہ کھولو ورنہ ساری رات یوں ہی باندھی رہو گی، زاویر اسے وارننگ دیتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگتی۔ I hate you زاویر، وانیہ غصے سے نوالا نگلتے ہوئے بولی۔ I don't care about this, sweetheart،
زویر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ زویر تم جانتے تھے میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس کے باوجود تم نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اپنے نفس کو قابو کر رہی تھی۔ ظلم تو تم خود پہ کر رہی تھی اور کر رہی ہو۔ میری اچھائی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، میں سب کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوں۔ زویر اسے کھانا کھلاتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ وانیہ خاموشی سے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیتی ہے۔ دوبارہ اگر میرے سامنے تم نے ایسی کوئی فضول ضد کی تو میں تمہیں زنجیروں سے باندھ کے رکھوں۔ آخری نوالا کھلانے کے بعد زویر اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتے ہوئے میں تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی۔ وانیہ دو ٹوک ہو کر جواب دیتی ہے، یہ تو وقت بہتر بتائے گا۔ زویر یہ بولتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، دونوں میں روز اسی طرح بحث ہوتی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے دروازہ بند کر کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، وانیہ طنزی انداز میں کہتی اندر داخل ہوئی۔ زویر الماری سے شرٹ نکال کر پہن رہا تھا۔ وانیہ اس کی طرف پیٹھ کر کے کھڑی ہوئی۔ تم کون سا دستک دے کر اندر آئی ہو؟ تاکہ مجھے اندیشہ ہو جاتا آپ مہارانی تشریف لے کر آ رہی ہیں۔ زویر نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، تم سے بات کرنا ہی فضول۔ وانیہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دن کے کھانے کے وقت دونوں کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں وانیہ کے موبائل پر مسلسل کسی رانگ نمبر سے کال آ رہی۔ پہلے زویر نظر انداز کرتا رہا، آخرکار تنگ آ کر اس نے پوچھا، یہ کس کی کال تمہیں مسلسل آ رہی ہے؟ زویر نے وانیہ سے تجسس سے پوچھا، نہیں جانتی، کوئی رانگ نمبر ہے، وانیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کھانے کی میز سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ موبائل پر دوبارہ رنگنگ ہونے لگی۔ آخرکار وانیہ نے کال اٹینڈ کر دی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ وانیہ نے سوال کیا۔ میں فرحان بول رہا ہوں، دوسری جانب سے جواب آیا۔ وانیہ میں تم سے کب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آخر میں نے تمہیں تلاش کر ہی لیا، تم مجھے بھول چکی ہو۔ میں آج بھی تمہیں اتنا ہی یاد کرتا ہوں، ساری رات تمہاری یاد میں رو کر گزارتا ہوں۔ وانیہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ وانیہ تم مجھے سن رہی ہو؟ کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی؟ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم اس شادی سے خوش تو ہو؟ وانیہ کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل بیڈ پر پھینک دیتی اور خود وہیں زمین پر بیٹھ جاتی۔ اس کا صبر اب ختم ہو رہا تھا، وہ بکھر رہی تھی، وہ رونا چاہتی تھی، وہ کسی کو اپنا حال سنانا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ زویر نے کمرے میں آتے ہی وانیہ کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وانیہ بنا جواب دیے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کو جب وہ آفس سے واپس آیا تو وانیہ گارڈن میں ٹہلتے ہوئے نظر آئی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ زویر وانیہ کے پاس آتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ سنجیدگی سے جواب دیتی۔ میں سوچوں تم ان بیویوں میں سے تو نہیں ہو جو شوہر کے واپس آنے تک کا انتظار کرتی، زویر نے طنزی انداز میں کہا۔ وانیہ کچھ کہے بغیر بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ زویر وانیہ کے چہرے کے تاثرات تجسس سے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کوئی بات تو ضرور ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ زویر نیند سے بیدار ہوا تو اچانک اسے وانیہ کا خیال آیا۔ رات کے اس پہر وہ کمرے میں موجود نہیں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تم نے آج سونا نہیں ہے؟ زویر گارڈن میں آتے ہی وانیہ سے سوال کرنے لگا۔ مجھے جب سونا ہوگا میں سو جاؤں گی، تم میری فکر مت کرو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وانیہ وہیں بینچ پر بیٹھے بیٹھے زویر کو جواب دینے لگی۔ زویر کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ارے میری گڑیا یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ دیا جان، آپ اپنی دادی کی آواز سنتے ہی وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ زویر یہ سب پیچھے کھڑے دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ سکھی رہو، خوش رہو، مسکراہٹیں بکھیرتے رہو، وانیہ کو پیار کرتے ہوئے اس کی دادی اسے دعائیں دے رہی۔ دیا جان، مجھے بتایا ہوتا میں آپ کو خود لینے آ جاتی، پتا ہے آپ مجھے کتنا یاد آ رہی۔ دادی کے سینے سے لگی وانیہ انتہائی محبت سے کہہ رہی، میرا چاند سا بیٹا خود ہی مجھے لے آیا۔ وانیہ کی دادی محبت سے زویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی، میرا فرض تھا دیا جان۔ زویر آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہتا ہے، یہ چاند کی توہین ہو رہی ہے کہ اسے زویر جیسے شخص کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ وانیہ سرگوشی سے زویر کی طرف دیکھتے ہوئے تنقیدی الفاظ ادا کرتی، تم نے کچھ کہا وانیہ؟ زویر سوالیہ نظروں سے وانیہ کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے۔ ہاں، تمہاری تعریف کر رہی تھی، اب میرے سامنے شرما رہی ہے، وانیہ کی دادی نے مزاحیہ انداز میں دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، شرمیلی تو بہت ہے وانیہ، وہ وانیہ کی طرف مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ اب تم دونوں رومانس ختم کرو اور مجھے اندر لے چلو، دادی زویر کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہتی۔ جی آئیے دیا جان۔ وانیہ اپنی دادی کا ہاتھ پکڑے انہیں ہال میں لے کر آتی ہے۔ خادمہ ان کا سامان گیسٹ روم میں لے کر چلی جاتی ہے۔ وانیہ کی دادی 2 دن وہیں ان کے پاس گزارتی ہیں، پھر ان کے حکم کے مطابق زویر انہیں وانیہ کے چچا کے ہاں چھوڑ آتا ہے۔ وانیہ کمرے میں اندر آتے ہی نہایت غصے میں وہ اسے مخاطب کرتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وانیہ اسے غصے میں دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھنے لگی۔ تمہارا رابطہ فرحان سے ابھی بھی ہے؟
زاویر کے لہجے میں سختی تھی۔ میرا رابطہ؟ اگر میرا رابطہ اس سے ہوتا تو میں کب کی اس قید سے فرار ہو چکی ہوں، وانیہ نے جواب دیا۔ اس نے تمہارے موبائل پر کس کی کال مسلسل آ رہی؟ زاویر اس کی کلائی زور سے پکڑتے ہوئے پوچھتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے؟ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وانیہ اس سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی۔ وہ فرحان ہی تھا وانیہ، مجھ سے مت چھپاؤ۔ زاویر کے لہجے میں سختی بڑھتی جا رہی۔ ہاں وہی تھا، لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، وہ صرف اپنا حال بتا رہا تھا، میرے حال سے تو وہ واقف ہی نہیں، وہ تم سے کئی گنا بہتر ہے، تم جیسا پتھر دل نہیں رکھتا۔ وانیہ اس کی حمایت کرنے لگی۔ اچھا واقعی؟ زاویر موبائل کی اسکرین اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالتے ہی وانیہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس کی تصویر کا غلط استعمال کیا گیا تھا۔ اپنی ایسی برہنہ حالت میں تصویر دیکھ کر اس نے زاویر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم اس حد تک گر جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ I hate you, I really hate you زاویر۔ وہ یہ کہتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ زاویر نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور اسے سنبھالنے کی کوشش۔ وانیہ ہوش میں آؤ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں اپنی ہی بیوی کے ساتھ ایسی نیچ حرکت کیوں کروں گا؟ تم نے مجھے اتنا گھٹیا انسان سمجھا ہے کیا؟ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پہ بٹھاتا ہے۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ وانیہ روتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی۔ وہ خاموشی سے روم سے باہر چلا گیا۔ وانیہ روتی رہی اور روتے روتے تھک ہار کر کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے پتا ہی نہیں۔ میم آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اگر سر کو پتا چلا تو وہ مجھے جان سے مار دیں۔ خادمہ وانیہ کو باہر جاتے ہوئے دیکھ کر عاجزی سے کہتی۔ میں وقت سے پہلے آ جاؤں گی۔ وانیہ خادمہ سے جیسے تیسے بچ کر گھر کے پچھلے گیٹ سے باہر نکل جاتی۔ وہ جانتی تھی اسے ڈرائیور اور چوکیدار بھی باہر نہیں جانے دے۔ وہ سیدھا فرحان کے آفس پہنچ۔ اسے پورا یقین تھا صرف ایک وہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یار میں بول رہا ہوں نا، مجھے 2 سے 3 دن اور دے دو، تمہارے سارے پیسے لوٹا دوں گا۔ اس بار تیرا بھائی نے بڑا ہاتھ مارا ہے، تھوڑا صبر کر تو بس۔ فرحان اپنے کسی دوست سے کال پہ بات کر رہا تھا۔ وانیہ وہیں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو۔ ارے نہیں یار، بتایا تو تھا اس کی شادی ہو گئی۔ پہلے اس سے اچھی خاصے پیسے مل جاتے تھے، اب وہ نہیں تو میں نے اس کے شوہر کو ایسی ایسی تصویریں بھیجی ہیں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو۔ خیر مجھے کیا، مجھے مطلب ہے میری رقم سے، اور وہ مجھے منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہے۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی دیوانہ ہے اپنی۔ ارے مطلب میری سابقہ محبوبہ کا۔ وہ کھلکھلا کر اپنے دوست سے بات کر رہا تھا اور وانیہ وہاں کھڑی سب سن رہی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے نکلتی ہے۔ یا اللہ، اتنی بڑی آزمائش! میں آج تک جسے اپنا سب کچھ سمجھتی آئی، اس نے صرف میرا استعمال کیا۔ میرے جذبات، میری محبت اسے نظر نہیں آئی۔ اسے صرف میرے پیسوں سے مطلب تھا۔ اور زاویر؟ وہ بولتے بولتے رک گئی اور سارے راستے روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے گاڑی چلا رہی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے کیے پہ صرف پچھتاوا تھا، زاویر کے ساتھ کیے برتاؤ پہ پچھتاوا، اسے اپنی کہانی میں ولن سمجھنے کا پچھتاوا۔ جیسے تیسے کر کے وہ گھر پہنچ۔ تم کدھر سے آ رہی ہو؟ وانیہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی زاویر نے فکر مندی سے آج پلیز کچھ مت پوچھ۔ وہ یہ کہتے ہوئے زاویر کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ زاویر اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو، وہ اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وانیہ کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، مجھے فکر ہو رہی ہے، پلیز بتاؤ۔ ادھر میری طرف دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یقین کرو مجھے۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا۔ وانیہ روتے ہوئے اسے سارا ماجرا بیان کرتی ہے۔ وہ ان سب باتوں سے باخبر تھا، وہ فرحان سے شروع سے ہی باخبر تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا وانیہ غلط ہاتھوں میں جائے۔ تم ایسا کرو، لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کرو اور یوں رونا بند کرو، مجھے تکلیف ہو رہی، میں اس سے ہر چیز کا بدلہ لوں گا، وہ اپنے پیدا ہونے پر بھی پچھتائے گا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر پیار سے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، تم یہیں بیٹھو، تم مت جاؤ پلیز۔ وانیہ بچوں کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے خود کے پاس بیٹھنے کا کہتی۔ میں یہی ہوں، میں نہیں جا رہا۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہتا ہے اور پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر۔ اگلے 2 دن کے اندر اندر زاویر نے اپنے سیکیورٹی کی مدد سے تمام ثبوت اکٹھے کر کے فرحان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیا تھا۔ تم اس لال ساڑی میں بہت حسین لگ رہی ہو، زاویر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی کے باہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ ویسے تم نے لپسٹک لگا کر بہت اچھا کیا، کم از کم مجھے خراب کرنے کا موقع تو ملے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو؟ وانیہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی۔ محترمہ، بیوی سے محبت کی جاتی، اس سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، فلرٹ نہیں، اور ٹرائی کیا جائے تو اچھا ہے۔ آخری لائن پر وانیہ اس کی طرف طنزیہ انداز سے دیکھتے ہوئے بولنے، تمہارا منہ نہ توڑ دوں، اگر ہمت بھی کی تم نے کسی اور کی طرف دیکھنے، تمہارے ہاتھوں سے وہ بھی قبول ہے۔ زاویر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وہ دونوں اپنے گھر کی پارٹی اٹینڈ کرنے آئے تھے۔
جو خاص طور پر زاویر کی ماں نے ان دونوں کی وجہ سے رکھی۔ وہ دونوں بالکنی میں کھڑے ہوئے تھے، بہت اچھا اور خوشگوار موسم تھا۔ زاویر اس طرح مجھے مت دیکھو، وانیہ زاویر سے نظریں چراتے مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ زاویر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تیز ہوا سے وانیہ کی زلفیں اس کے چہرے پہ آ رہی تھیں۔ زاویر اپنے ہاتھ سے انہیں سمیٹ رہا تھا۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ زاویر اس کے قریب آتے ہوئے کہتا۔ وانیہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی۔ تم نے میری انا توڑ دی اور مجھ جیسے پتھر دل انسان کو خود کا دیوانہ بنا لیا۔ وہ بات کرتے کرتے اور قریب آ رہا، اور تم نے مجھے اصل محبت سے متعارف کرایا ہے، وانیہ بنا پلک جھپکائے اس سے کہہ رہی۔ ان دونوں کے بیچ صرف ایک انگلی کا فاصلہ تھا۔ وانیہ کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تمہارے دل کی دھڑکن اس قدر بڑھ گئی ہے، زاویر مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ اسے اتنا پاس دیکھ کر وانیہ آنکھیں بند کر لیتی۔ زاویر کو اس کا ایسا کرنا بہت پسند آتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے رخسار پر بوسہ دیتا ہے۔ یہ اس تھپڑ کا بدلہ ہے، وہ اس کے کان کے قریب ہو کر کہتا ہے۔ وانیہ کی سانس جیسے اٹک سی گئی تھی۔ تم دونوں یہاں ہو؟ ایک تو ماما کی ٹائمنگ بہت غلط ہے، زاویر اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہتا۔ میں نے کہیں تم دونوں کو ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ اس کی ماں ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی۔ اب تو اب کر چکی ہیں ماما، زاویر سرگوشی سے جواب دیتا ہے۔ نہیں نہیں آنی جان، آپ کہیں، وانیہ فوراً سے بات بدلتے ہوئے کہتی۔ نیچے کھانا لگ چکا ہے، میں تم دونوں کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، آ جاؤ جلدی سے۔ زاویر کی ماں یہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ چلیں؟ وانیہ آنکھوں کے اشارے سے پوچھتی۔ ضرور، زاویر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے۔ وانیہ جان چکی تھی جو چیز جیسے نظر آتی ہے ضروری نہیں وہ ویسی ہو۔ وہ جسے پتھر کہتی تھی وہ تو قیمتی ہیرا تھا، جسے پا کر وہ خود کو دنیا کی سب سے امیر عورت تسلیم کر چکی تھی۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے